اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ ہم جب ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جب تم پکڑے جاؤ گے تو میں تمہیں چھڑاؤں گا، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ ہم ان کہے اس کو ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں، اور پھر اگر ہم نہیں چھڑائیں گے تو وہ برا مناتا ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کو شروع میں ہی یہ بات بہت اچھی طرح سے بتا دی جائے، یعنی شروع میں ہی بتا دی جائے، مینجمنٹ کا ایک بہت اعلیٰ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں پہلے آپ اسے بتاتے ہیں، کہ چھوٹے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سکول کا ہوم ورک نہیں کرو گے تو ہم تمہارا ہوم ورک نہیں کریں گے، تمہیں ٹیچر سے ڈانٹ سہنی پڑے گی، یا اگر تم کوئی ٹریفک کے لاز کو توڑو گے اور پولیس تمہیں لاک اپ میں لے جائے گی تو ہم تمہارے پیچھے آ کے تمہیں نہیں چھڑائیں گے، تو قانون کو اپنا رستہ بنانے دیں گے۔ اور ابھی وہ پکڑا نہیں گیا، آپ یاد رکھیں کہ ابھی بیٹا کوئی ٹریفک وائلیشن کرتے پکڑا نہیں گیا، ابھی اس نے قانون توڑا نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں تھا کہ میرا باپ بہت انفلوئنشل آدمی ہے، اگر میں ٹریفک قانون کو توڑ دوں گا اور لاک اپ میں چلا جاؤں گا تو میرا باپ مجھے چھڑا لے گا، یہ اس کی ایک توقع ہے۔ لیکن فرض کریں باپ نہیں چھڑاتا تو اس کو گلہ شکوہ ہوگا، وہ روئے گا، وہ باپ سے ناراض ہوگا۔ لیکن اگر باپ اس کے قانون توڑنے سے کئی سال پہلے یہ کہتا رہا ہو کہ دیکھ لینا کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اگر تم نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو میں تمہارے پیچھے تمہیں چھڑانے حوالات میں یا جیل میں نہیں آؤں گا، تو شروع بیٹے کو یہ بات بری لگے گی، ویسے وہ ابھی پکڑا نہیں گیا، اور جب بار بار اس کو یہ بات کہی جائے گی تو اس کو یہ بات نارمل لگنے لگے گی، نیو نارمل لگنے لگے گی، اور وہ اپنے باپ سے اس بات پہ خفا ہونا چھوڑ دے گا۔ کہ اگر ایک 6 سال کے بچے کو بتائیں کہ جب لوگ جرم کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ پیچھے جا کے ان کو چھڑاتے ہیں تو اس سے وہ اور زیادہ جرم کرتے ہیں اور اس سے ان کی زندگی اور زیادہ خراب ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی 6 سال کے بچے کو یہ بتایا جائے گا کہ جب تم کبھی کوئی خدا نہ خواستہ جرم کرو گے تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، میں اس سزا میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، میں قانون پسند شہری ہوں، تو وہ ناراض ہوگا بیٹا۔ لیکن ابھی چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض نہیں ہوگا، تھوڑا ناراض ہوگا، وہ گلہ کرے گا، وہ شکوہ کرے گا، لیکن پھر باپ اسے سمجھا سکتا ہے کہ وہ کیوں اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اس کا باپ اس کو سمجھا سکتا ہے کہ تم جب اندر ہوگے خدا نہ خواستہ کسی جرم کی وجہ سے اور تکلیف میں ہوگے تو میں زیادہ تکلیف میں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میں حوالات کے باہر بیٹھ کے تمہیں دیکھتا رہوں لیکن میں تمہیں چھڑاؤں گا نہیں۔ تو اچھے طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ جو میں تمہیں چھڑاؤں گا نہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں 6 سال کی عمر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم کبھی یہ موقع نہ آنے دینا کہ تم تھانے میں بیٹھے ہو اور میں تمہیں چھڑانے آؤں، کیونکہ اس دن میں زندہ درگور ہو جاؤں گا جب میں اپنے پیارے بیٹے کو 6 سال کی عمر میں حوالات کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھوں گا، مجھے اس تکلیف سے تم بچا لینا۔ تو جب آپ بچپن میں مکالمہ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے بچے سے تو وہ سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ ابھی مصیبت پڑی نہیں ہے، ابھی دور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جو ہمارا کلچر ہے وہ نہایت خاموشی سے آپ کو اور باقی سب بچوں کو یہ سکھا دیتا ہے کہ جب بھی وہ مصیبت میں پڑیں گے، جب بھی وہ حوالات جائیں گے یا جیل جائیں گے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی اور ان کے جو دوست ہیں وہ ان کے پیچھے آ کے ان کو چھڑائیں گے۔ اور ایک طرح سے ان کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کھاتے پیتے گھرانوں کے اشرافیہ کے جو بچے ہیں، جو جرم کرنے کو کھیل سمجھتے ہیں، مشغلہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ہمیں چھڑا لیا جائے گا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا اشرافیہ کے بچوں کو بھی ہر جرم کرنے پہ چھڑایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسے جرم نہیں ہوتے جس میں پھر ان کو نہیں چھڑایا جا سکتا؟
نہیں چھڑایا جا سکتا. پھر جب ایسا جرم بچے سے سرزد ہوگا جس سے نہیں چھڑایا جائے گا تو پھر وہ گلہ تو کرے گا, پھر وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے نہیں چھڑایا, پھر وہ کہے گا کہ آپ نے زیادہ دولت خرچ نہیں کی, پھر وہ کہے گا کہ آپ نے زیادہ دروازے نہیں کھٹکھٹائے, پھر وہ کہے گا کہ آپ نے زیادہ لوگوں کے قدموں پہ سر نہیں رکھا, پھر وہ یہی کہے گا کہ آپ نے زیادہ لوگوں کے سامنے جا کے آنسو نہیں بہائے. لیکن بہتر نہیں ہے کہ بچے کو شروع میں بتا دیا جائے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو قانون پسند شہری بنائیں اور قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیں اور وائلنس کبھی نہ کریں, کیونکہ یہ انسانی کام نہیں ہے, وائلنس انسانی کام نہیں ہے. اگرچہ انسان وائلنس کر سکتا ہے لیکن یہ وہ کام ہے جو زیادہ تر دوسرے جاندار کرتے ہیں, جو انسانی کام نہیں کبھی کرتے. آپ نے کبھی جانوروں کو انسانوں والے کام کرتے ہوئے کم ہی دیکھا ہوگا. آپ نے کبھی کسی جانور کو ایجادات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کسی جانور کو سوچ بچار کرتے ہوئے اور اپنی حالت سنوارتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. یہ کام انسانوں کا ہے. اچھا, یہ بھی ایک متھ ہے, یہ بھی ایک متھ ہے. اس پہ بھی اگر آپ غور کریں, جا کے آپ گوگل پہ سرچ کریں تو بہت سے ایسے جانور ہیں جو کہ اپنے بچوں سے کوئی خاص پیار نہیں کرتے. کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچے خود ہی کھا جاتے ہیں. ہاں, ایسے بھی ہوتے ہیں. مچھلیاں بھی کھا جاتی ہیں چھوٹی مچھلیوں کو جو ان کی, جی ہاں, تو ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. بلیاں بھی کھا جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اہمی مشہور ہے کہ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. جانور اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے, ان کی نگہداشت کرتے ہیں. پیار میں اور نگہداشت میں فرق ہے. نگہداشت مطلب ہے کہ وہ ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ان کا تحفظ کبھی کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے, لیکن وہ نگہداشت کرتے ہیں. وہ پیار کی حص سے محروم ہے. پیار کرنا خالصتاً انسان کا کام ہے. سوچ بچار کرنا اور پیار کرنا اور چیزوں کو ایجاد کرنا اور اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچ بچار کرنا, یہ انسانوں کا کام ہے. لیکن دیکھ لیجئے, جانور انسانوں کے اس کام میں بالکل دخل نہیں دیتے. لیکن جانوروں کا جو لڑائی جھگڑے کا رجحان ہے, جو ایک دوسرے کو گھورنے کا رجحان ہے, آپ کو پتہ ہے جانوروں کا ایک دوسرے کو گھورنے کا بڑا رجحان ہوتا ہے. آپ کبھی گلیوں میں دیکھیں مرغے ایک دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے گھور رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ انسان ان کی نقل میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور کی گھورنا ہے. لاہور میں کئی دفعہ اس بات پہ قتل ہوتے دیکھے ہم نے, کی تکنا ہے, تو اتنی سی بات پہ اس کے بعد مرڈر ہوتے دیکھے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی کاپی کرنے لگتے ہیں, ہاتھا پائی کر کے وہ جانوروں کی کاپی کرتے ہیں, حالانکہ وہ بات کر کے اپنے انسان کے حصار میں رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے, وہ اچھی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ہم نے ریسرچ کی تھی کہ جو بچے گھروں سے بھاگتے ہیں تو وہ گھروں سے کیوں بھاگتے ہیں, تو اس میں بہت سارے فیکٹر سامنے آئے, اور ایک حیران کن فیکٹر یہ سامنے آیا کہ جو ایسی جگہیں ہیں جہاں مفت کھانا مل جاتا ہے, ان جگہوں کی وجہ سے بھی بچے گھروں سے بھاگتے ہیں. 2005 میں ایک ریسرچ کی تھی, اور اس ریسرچ کا جو نتیجہ ہے ایک کتاب کی شکل میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. وہ صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور اس کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گیا. اس میں 37 کہانیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. 37 کہانیاں. اور اس میں یہ بڑا ایک میجر ایشو تھا کہ جو بندہ گھروں سے بھاگتا ہے اس کو شیلٹر بھی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے کسی غلط جگہ پہ, اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے کسی صحیح جگہ پہ, اور اس کا ساتھ بھی دے دیتا ہے کوئی غلط طریقے سے. اور یہ چند چیزیں ہیں جو مل ملا کے کسی بندے کو آسرا دیتی ہیں کہ وہ گھر سے نکلے, گھر سے وہ بھاگے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہم ان نوئنگلی
معاشرے میں ایک ہمدردی کے نام پہ جو کرتے ہیں اس سے کام خراب ہوتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. راز کیا ہوتے ہیں؟ راز کائنڈ آف کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے، کائنڈ آف کریکٹر ڈیفیکٹس. آپ یہ تو نہیں کبھی چھپاتے کہ میرے بچے نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں چھپاتے. ہمیشہ یہ چھپاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نقل کرتے ہوئے امتحان میں پکڑا گیا تھا اور وہ فیل ہو گیا. ایسے ہی ہے نا؟ تو مجھے بتائیں، وی آر ایز سک ایز اور سیکرٹس. وی آر ایز سک ایز اور سیکرٹس. اور جو بھی سیکرٹس ہوتے ہیں میرے لیول پہ، آپ کے لیول پہ، ملکی لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ، سارے کوئی منفی باتیں ہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو سرکار میں کوئی بندہ سرکاری عہدے پہ جاتا ہے تو وہ رازداری کا ایک حلف لیتا ہے. کسی بھی پوسٹ پہ جب کوئی بڑی پوسٹ پہ بندہ جاتا ہے تو وہ ایک حلف لیتا ہے رازداری کا کہ میں یہ راز جو ہے اپنے سینے میں چھپا کے رکھوں گا. مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ راز کیا ہوتے ہیں؟ راز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ندامت کا باعث ہوتی ہیں، جو اچھی باتیں نہیں ہوتی، اور ہم ان کو کارپیٹ کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، کارپیٹ کے اوپر نہیں آنے دینا چاہتے. اور یہ اتنی عام بات ہے کہ تمام لوگ ان کو مقدس سمجھتے ہیں، تمام لوگ ان کو سیکرڈ سمجھتے ہیں. سیکرڈ سمجھتے ہیں کیونکہ جو چیز بہت عام ہوتی ہے وہ خام خواہ فیملیئر ہو جاتی ہے، وہ سیکرڈ ہو جاتی ہے، وہ مقدس ہو جاتی ہے. جو چیز بھی عام ہوتی چلی جاتی ہے وہ مقدس ہوتی چلی جاتی ہے. جو چیز بھی پرانی ہوتی ہے وہ اس سے بھی مقدس ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیزیں بہت پرانی ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کر کے فیملیئر رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ محاوروں میں آ جاتی ہیں اور وہ محاوروں میں آ کے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. تو یہ چیزیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بات ہمیں شاید اس سے ہم جان آسانی سے نہ چھڑا سکیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس بات کا اہتمام تو ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس بات کو میں جلد سے جلد کیوں نہ کر لوں، اس بات کو میں سدھاری کیوں نہ لوں کہ جس بات کے بارے میں مجھے شبہ ہے کہ میری پکڑ ہو جائے گی اس بات پہ، تو میں اس کو درستی کیوں نہ کر لوں. ہوم رن اوے کی بات کر رہے تھے اور اس کے پس منظر میں بات کر رہے تھے کہ جتنے رفائی ادارے ہیں، حیران کن بات ہے کہ جتنے رفائی ادارے ہیں گھروں سے بھاگنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا آسرا ہیں. جتنے رفائی ادارے ہیں، آپ میں سے کوئی چیلنج کرے گا اس بات کو؟ کیونکہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے میں نے ریسرچ کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ داتا صاحب کے بعد جو کھانا بٹتا ہے اور جہاں کپڑے تقسیم ہوتے ہیں لوگوں کے، جہاں کوئی شیلٹرز ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا آسرا ہوتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے گھر سے کہیں جانا ہوتا ہے. جو بھی یہ پناہ گاہیں ہیں اور جو بھی جہاں کھانا ملتا ہے، یہ آسرا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے
کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا کبھی نہیں سوچا. یہ آسرا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ذمہ داریاں قبول نہیں کرنی, جنہوں نے ذمہ داریاں قبول کیے بغیر جن کو کھانا مل جائے گا, جن کو پناہ مل جائے گی, جن کو سہولتیں مل جائیں گی, ان میں سے کافی لوگ کبھی بھی اپنے ہاتھ ہلانا پسند نہیں کریں گے. یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, یہ پناہ گاہیں, یہ سوشل ورک, یہ ایسے ادارے جہاں پہ جا کے کھانا مل جائے یا رہنے کو جگہ مل جائے, اور ہمیشہ سے ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن پچھلے 50 سال سے نگاہ بدل گئی ہے. پچھلے 50 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے برطانیہ کی ایک وزیر اعظم تھی جس کا نام تھا مارگریٹ تھیچر, دی آئرن لیڈی. اس کا نام رکھ دیا تھا انہوں نے مارگریٹ تھیچر دا ملک سنیچر. اس نے اسکول میں بچوں کو جو دودھ فری میں ملتا تھا وہ بند کر دیا تھا. برطانیہ میں اسکول میں بچوں کو فری میں دودھ ملتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بھی کسی زمانے میں اسکول میں بچوں کو فری میں دودھ ملتا تھا. یہ انگریزوں کی یادگار تھی. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جو سرکاری اسکول تھے جیسے جہاں میں بھی پڑھا, وہاں صبح 9-10 بجے کے قریب, 11 بجے کے قریب مگ میں دودھ ملتا تھا جو خشک دودھ کو پانی ملا کے تو بنایا جاتا تھا, اور وہ باہر کے ملکوں سے امداد کے طور پر آتا تھا. اور جیسے مدانی سے اس کو کر کے نا رڑک کے تو وہ بچوں کو پلایا جاتا تھا, اور تمام بچے اس سے کوئی منفی ہی لیتے تھے. بچے ہمیشہ یہ کہتے تھے نہیں میں نہیں پینا, میرے تو گھر میں بہت دودھ ہے. اکثر بچوں کا یہ بنیادی ایکسکیوز ہوتا تھا وہ دودھ نہ پینے کے لیے, کیونکہ وہ اسے چیریٹی سمجھتے تھے اور ان کی عزت نفس مجروح ہوتی تھی. لیکن یہ سب سلسلہ چلتا رہا. پھر پاکستان میں بھی بند ہو گیا, پھر اس سے پہلے یہ برطانیہ میں بند ہو گیا, امریکہ میں بھی اب یہ سہولتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ ختم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے سوسائٹی میں. لیول پلینگ فیلڈ, ہر بندے کے پاس مواقع ہونے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ آبسولیٹ ہو رہی ہیں. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں یہ پاپولر بات نہیں ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ پاپولر بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. زیادہ تر لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن 4 دیگیں داتا صاحب بھجوا دیں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مہینہ لگا دیں, اپنے کسی جاننے والے کو مالی مدد دے دیں. اور ایسے لوگ جو کہ مالی مدد وصول کرتے ہیں, جب ان کو مالی مدد ملنا شروع ہوتی ہے تو ان کو ڈھنگ آ جاتا ہے کہ مالی مدد لیتے کیسے ہیں. اور کئی لوگوں کا یہ باقاعدہ پروفیشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے گھر میں ایک خاتون اگر آ کے مانگتی ہیں اور اپنی دکھ بھری کہانی سنا کے کچھ پیسے لیتی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہر روز صبح 9 to 5 یہی کرتی ہیں. کئی دوست اس طرح کی لاجکس بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں ماں باپ تے سانو قسمت نال مل جاندے نے, بھیناں بھرا تے سانو قسمت نال مل جاندے نے, دوست ہم خود ڈھونڈ کے چن کے بناتے ہیں. یہ باتیں کبھی سنی آپ نے؟ یہ دوست ہم خود چن کے بناتے ہیں. ماں باپ تو ہمیں ایسے ہی مل جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوست بائی چوائس نہیں ہوتے. دوست بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ساتھ کی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جہاز میں یا کلاس روم میں, یا آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے, ایک لڑکی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی, اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی اور آپ نے کتابیں اٹھا کے پکڑا دیں اور آپ کا آنکھیں سے آنکھیں ملیں اور آنکھیں چار ہو گئیں, اور اس کے بعد یہ بائی چوائس تو نہ ہوا نا, بائی چانس ہی ہو گیا نا. زیادہ تر جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ کوئی چھان بین نہیں کرتے, وہ بس یہ ہو جاتا ہے. ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ری لرن کرنے کی ضرورت ہے. شاید ضرورت نہ ہوتی, اگر آپ نشے کی بیماری میں نہ پھنستے تو کوئی ضرورت نہیں تھی, پھر گزارا چل رہا تھا, پھر میری باتیں سننے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ابھی بھی ان لوگوں کو میری باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو نشے کی بیماری سے بچے ہوئے ہیں, گھروں میں خوشی رہ رہے ہیں, جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان سے میری کوئی السلام علیکم بھی نہیں ہے. میرا تعلق واسطہ صرف ان لوگوں سے ہے
جو تکلیف میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں. کیونکہ آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پہلا جو لفظ ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہے. اور آپ کے ماں باپ کو دیکھتا ہوں تو جو پہلا لفظ ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہے. اور پھر اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، پھر اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے باقی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر یہاں 1.5 گھنٹے اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی ہم ان سے حق سچ کی بات نہ کریں تو یہ بہت ناانصافی ہوگی. پھر حق سچ کی بات کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے اندر سے بہت چبھن ہوتی ہے. آپ سے حق سچ کی بات کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں نا. آپ کا ہم پہ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، آپ کا ہم پر احسان ہے. اور آپ سے بات کرنی بہت مشکل ہے. جس کا احسان ہوتا ہے اس سے چبھتی ہوئی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے بات کر لیں، آپ سے معافی مانگ کے بات کر لیں، بات کر کے معافی مانگ لیں، پر بات ضرور کر دیں، کیونکہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ ہمارے پاس آئے تھے. اور جب آپ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ آپ کے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں، چاہے ہمارے آنیسٹ ہونے سے آپ ہم سے ناراض کیوں نہ ہو جائیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. اگر کسی کو برا لگے گا تو ہم معافی مانگ لیں گے اور بات کر دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارا خوف زیادہ تھا، یہ ہمارا خوف زیادہ تھا کہ ہم بات کریں گے تو کوئی برا منائے گا. پر ہم نے دیکھا کہ جب ہم سچی بات کرتے ہیں تو لوگ برا نہیں مناتے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے، یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، کیونکہ تکلیفیں، ٹھوکریں، پریشانیاں سب کچھ سکھا دیتی ہیں. دیکھیں کئی دفعہ ہم صرف آپ کو اس لیے کسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ جب آپ ولنگ وے سے جائیں گے تو دنیا بھی آپ کو کئی چیزوں سے منع کرے گی. ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو دنیا کوئی آپ کی ہر بات تو نہیں مانے گی، لوگ آپ کی باتوں پہ انکار کریں گے. اور ہمارے والدین بھی یہ کرتے ہیں کہ ہماری ہر بات مانتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جب ہم گھر سے باہر نکلنا شروع ہوں گے 10-11 سال کی عمر میں، اسکول جانا شروع ہوں گے، تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، لوگ ہمارا دل توڑیں گے، لوگ ہمیں نہ کریں گے. اور وہ بات پھر ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نہ سننے کی. تو یہ باتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آدھی باتیں کرتے ہیں، آدھی باتیں ہم روک لیتے ہیں. وہ خاص طور پر مجھے ڈاکٹر اعجاز روک دیتے ہیں کہ نہیں رہن دیو، ہے گل نہ کرو. کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر اعجاز؟ ہاں روکتے کیوں ہیں؟ کھانا اتنا ہی دینا چاہیے نا جتنا ہضم ہو جائے. ہاں یہ بات تو ہے، کھانا اتنا ہی دینا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے کام کی باتیں ہیں وہ ہم آدھی کرتے ہیں، آدھی ہم روک لیتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں بہت سٹریٹ ہوتی ہیں، بہت سائنٹیفک ہوتی ہیں، اور وہ باتیں آپ کے لیے سننا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ٹیوننگ ہے، جو آپ کی پروگرامنگ ہے، وہ کسی اور طرح سے ہوئی ہوئی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا چلیں جتنی بہت ضروری بات ہے وہ آپ سے کر لیتے ہیں، باقی پھر صحیح. اور بہت ساری باتیں ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کرتی ہیں جب ہم
باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر ہم وضاحت کر دیتے ہیں، پھر ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے غلط العام. کبھی آپ نے سنا غلط العام کیا چیز ہوتی ہے؟ غلط العام ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہوتی ہیں پر بہت عام ہوتی ہیں. جیسے ایک لفظ ہے ناراضگی، صحیح لفظ ہے ناراضی، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کہیں کوئی بندہ ملے اور آپ پوچھیں تو وہ کیا بتائے گا کہ صحیح لفظ کیا ہے؟ وہ ناراضگی بولے گا، لیکن صحیح لفظ ناراضی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط العام ہیں، اور ہم سنی سنائی باتوں پہ آگے چلتے ہیں. میں سیشن ایک کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ کر رہا تھا، اور ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں، اور لیپ ٹاپ پہ اسکائپ پہ ان کی بات ہوئی اپنے ہسبینڈ سے، جو کہ شراب پی رہے تھے کیونکہ وہ الکوہلک ہیں، اور شراب پی رہے تھے، اور بیوی کو کہہ رہے تھے کہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، تو تم مجھے تنگ مت کیا کرو، میں کرتا ہی کیا ہوں، ایک شرابی ہے نا جو کہ میں پیتا ہوں، اور آئس کو کہ نہیں کرتا ہوں نا، دنیا تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہے، اور لڑکیوں کا ہی شوق ہے نا مجھے، اتنی کیا خاص بات ہے. تو یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے، اور جو تم منع مجھے کرو گی تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اور اسکائپ پہ اپنے پاس ہی کہیں پیچھے پڑا ہوا پستول نکال کے اپنے ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں تم پھر سمجھ گئی ہو نا میرا مطلب. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ میں نے کہا پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کے ابا کو بتا دیں کہ یہ پستول وغیرہ لے کے، ریوالور لے کے تو مجھے اس طریقے سے بتا رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ابا کو بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے جتنا بھی اسلحہ ہے، کیونکہ ہمارے مریض اسلحے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ ایک بیماری کی علامت ہے، یہ بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ ایک بیماری کی علامت ہے کہ اسلحے کا شوق ہونا، بلا وجہ اسلحے کا شوق ہونا. مسئلہ یہ ہے، میرا ایک پیشنٹ تھا، وہ اسلحہ اس نے رکھا ہوا تھا، تو وہ اپنے کمرے میں ہی اکثر رہتا تھا، فیوڈل تھا، تو اس کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی تو اس نے گھر والوں سے طے کیا ہوتا تھا کہ اگر میں ایک فائر کروں ٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پانی کا گلاس چاہیے، اگر میں ٹھا ٹھا کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چائے چاہیے، اور اگر میں ٹھا 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 کروں تو اس کا مطلب ہے مجھے کھانا چاہیے. تو اس طریقے سے یعنی وہ انہوں نے بندوبست رکھا ہوا تھا. اسلحے سے شغف رکھنا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا رمز ہے، کیا راز ہے؟ اسلحے سے شغف رکھنا مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے نا. کسی پالتو جانور سے محبت رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسانوں سے کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، اور آپ جانوروں سے ایک رشتہ بنا رہے ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹیز آپ کو وہاں فیس نہ کرنی پڑیں، کیونکہ جانور اپنی محبت لٹاتے ہیں، اور وہ محبت لٹانا سیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو کھانا وغیرہ ملتا رہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو اسلحہ ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دیکھیے یہ جو فیلنگ آف پاور ہے یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، گرینڈیوسٹی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، سیفٹی والی بات بھی ایسی بنی ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیفٹی میٹر نہیں ہے. اگر سیفٹی میٹر ہے تو آپ یہ ذمہ داری پھر کسی ایسے بندے کو سونپیں کہ جو سیفٹی سے تعلق رکھتا ہو، ایس ایس جی کے گارڈ رکھ لیں. ٹھیک؟ تو یہ جو اسلحے کے ساتھ انفیچویشن ہے، یہ ایک خواہش ہے کسی کو ہرٹ کرنے کی، یہ کسی کو ہرٹ کرنے کی دبی ہوئی خفیہ خواہش ہے. یہ ایک ایسی جبلت ہے کہ جس میں دوسرے انسانوں سے انٹیمیڈیشن فیل ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں میں بندوبست اپنا کر لوں اور ان کو نقصان پہنچا دوں. اس کی کوئی پازیٹیو وجہ تو نہیں ہو سکتی نا، اس کی ساری نیگیٹو وجوہات ہیں. لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ اپنے گھر سے سارا اسلحہ اکٹھا کر کے لاک اپ میں کر دیں، کیونکہ ان کا خامد بات مانتا ہے اور بیوی ان کی ڈاڈی ہے، اور وہ شراب پینے کے لیے بھی اکثر گھر سے باہر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں جا کے وہ شراب پیتے ہیں،
اور وہاں سے پھر بیوی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ تم مجھے گھر میں شراب نہیں پینے دیتی، آئندہ سے یہاں لڑکیاں بھی ہوا کریں گی. چل لڑکیاں آئندہ سے نہیں ہوا کریں گی، لڑکیاں پہلے سے ہی ہوتی ہیں وہاں. آپ کو سمجھ میں کچھ باتیں آئیں جو کہ آپ سے کی ہیں، زیادہ نہیں کرتے تاکہ انفارمیشن اوور لوڈ نہ ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ راز کوئی نہیں ہوتا. راز کوئی بری بات ہوتی ہے جسے چھپایا جائے تو وہ بڑھتی ہے. اور اگر کوئی بندہ آپ کو راز بتانے لگے تو میری طرح آپ کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے مت بتاؤ، تھینک یو ویری مچ، میں نہیں سننا چاہتا. کیونکہ اگر مجھے بتاؤ گے تو میرا کوئی پتہ نہیں، میں چھیتی کسی نو دس دیاں گا. تو راز کوئی نہیں ہوتا. وی آر ایز سک ایز اور سیکرٹس، مطلب ہم اتنے ہی بیمار ہیں کہ جتنے ہمارے راز ہیں. جو بھی اوپن بک ہوگا وہ بہت کمفرٹیبل ہوگا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے وہ اوپن بک ہونے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ وہی بندہ اوپنلی بات لکھ سکتا ہے جس کا دل صاف ہے اور جس نے آئندہ اس رستے پہ نہیں چلنا. وہی بندہ اوپنلی لکھ سکتا ہے. جس کی شیم ہیل ہو گئی ہے تو وہی یہ کام کر سکتا ہے. جس نے ابھی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ میں یہ کام دوبارہ کروں گا، وہ سیکرٹس رکھتا ہے. تو ہمیں سیکرٹس سے نجات پانے کی ضرورت ہے، اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے سیکرٹس اپنے ریویل کریں، پھر بڑے بڑے سیکرٹ ریویل کریں. آہستہ آہستہ ہم ایک کھلی کتاب کی طرح ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے. جو بھی بندہ نشے کی بیماری میں نقصانات اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دوست سلپری ہیں، انہیں اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سب کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بھیج دیا تھا اس کام کے لیے. یعنی جب سے میں نے نشے کی بیماری کے علاج میں قدم رکھا ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا تھا، سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں. آپ کے ہاں، تو آپ یہاں سب سے زیادہ بزرگ ہیں، یہاں سب سے زیادہ سینئر ہیں. تو اس سارے عرصے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ نمبر 1 آپ کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ماں کے گھٹنے پکڑنے کی ضرورت ہے. ایمان آپ کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں. تو بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو ترجیح دیں. اور جو فرینڈز ہیں یہ نئے بنائیں، آپ بالکل نوے نکور، اور وہ کچھ دیکھ کے بنائیں. ایسے لوگوں کو فرینڈز بنائیں کہ جن کے اندر خوبیاں ہوں، جو دستے نگر نہ ہوں، جو پرابلمیٹک نہ ہوں، جو زندگی میں آگے بڑھنے والے ہوں، جو چیٹر نہ ہوں، جو بیک سیٹر نہ ہوں. ان کو دوست بنائیں جو کہ آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد کریں، پیچھے کھینچنے میں کوئی سازش کا حصہ نہ بنے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اخلاق ہی ہے، اور یہ جو بات چیت ہے آپ کی، یہ جو آپ کے رویے ہیں، یہی آپ کے لیے دنیا میں بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ورنہ بندہ اکڑ میں بہت منہ سے ایسی لوز باتیں نکالتا ہے، لوز بال پھینکتا ہے کہ پھر اس کو در در پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اور کوئی اس کی بات نہیں سنتا. جو اخلاق ہے دھیما رکھیں، عاجزی اور انکساری والا رکھیں. آپ کے اندر جو لاوا ہے اس کو ختم کر دیں. کسی قسم کا بغض نہ رکھیں. سادہ سی بات ہے، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ پیار کریں، پھر اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ پیار کریں، اور ایک سادہ سی زندگی گزاریں. سادہ کھانا کھائیں، محنت مشقت کریں، رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، اور جو پہلے نظر آئے اس کو رحمت سے نوازیں. اور پھر دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر مزہ نہ آئے تو واپس اسی زندگی کی طرف لوٹ جائیں. یہ جو ایک تصور ہے نا کہ اچھی زندگی بے مزہ زندگی ہے، پر اچھی زندگی کو ایک موقع ضرور دیں. اچھی زندگی کو ایک دفعہ اپنا کے اسے آزما لیں. اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو واپس اسی زندگی کی طرف جانا کوئی آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا. آپ کو تو سب رستے پتہ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن، چند ماہ، چند سال
अच्छी ज़िंदगी को एक मौका ज़रूर दें, अच्छी ज़िंदगी को गले से लगा लें और आप देखें कि आपको सुबह शाम वो हाई महसूस होगी जिसके लिए आप हमेशा तरसते हैं और हमेशा मुश्किलात में गिरते हैं और हमेशा ये धड़का लगा रहता है कि ये जो हाई है अभी ख़त्म हो जाएगी। वो बुरा हाल हो जाता है जैसे वो एक शहज़ादी थी जंगल में, तो उसको किसी जिन ने कैद कर रखा था और एक दिन एक शहज़ादा जो है वहाँ टहलता टहलता पहुँच गया। तो डॉक्टर इजाज़ की तरफ मेरा इशारा है। तो एक दिन एक शहज़ादा वहाँ टहलता टहलता पहुँच गया, तो शहज़ादी उससे मिली तो पहले हंसी और फिर रोई। आपने ये ज़रूर पता होगा, आपको भी ये बातें पता होंगी कि पहले वो हंसी और फिर रोई। तो शहज़ादे ने उससे पूछा कि बाजी तुम हंसी क्यों हो और तुम रोई क्यों हो? तो उसने कहा कि बहुत मुद्दत हुई कि मैंने इंसान को देखा नहीं था, मैं जिन की कैद में थी और आज मैंने इंसान को देखा है तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। तो शहज़ादे ने फिर पूछा कि तुम रोई क्यों हो? कहते रोई इसलिए हूँ कि अभी जिन आएगा और तुम्हें खा जाएगा। तो ये आप भी मेरी शहज़ादियाँ हैं, आप भी तो मेरी शहज़ादियाँ हैं। मैं आपको बताऊँ कि आपको भी ये धड़का लगा रहता है, हमेशा धड़का लगा रहता है कि अभी ये नशे की बीमारी फिर ज़ोर मारेगी और फिर हमें नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन आपको एक ही दफ़ा हिम्मत करके और जिद्दोजहद करके इस जिन को शिकस्त फाश देनी है जिसे हम नशे की बीमारी का जिन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।